السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راہ عشق بائی سلمی خان ایپیسوڈ 4۔ ارسلان نوفل کے بارے میں جو خبر چل رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اسمارا نوفل کے گھر پر موجود تھی اور پھر شروع سے لے کر آخر تک ارسلان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اگر یہ سچ ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ نوفل کے دل میں جو حویلی والوں کے لیے نفرت ہے وہ بھی نکل سکتی ہے، کیونکہ محبت کرنے والی لڑکی انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ پہلے جیسا نٹ کھٹ اور شرارتی نوفل بن جائے۔ میں نوفل کو اس درد میں نہیں دیکھ سکتا جس درد میں وہ مبتلا ہے، اور خود کو صحیح دکھا دے، مگر اس کا درد اچھے طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے برا لگتا ہے اس کو اس حال میں دیکھ کر، اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے اس کی زندگی میں ایک صحیح انسان کا آنا ضروری ہے۔ میں نے اس لڑکی کو براہ راست دیکھا ہے، وہ لڑکی بالکل اس کے معیار کے مطابق ہے، بلکہ وہ تو ہمارے معیار کے مطابق بھی ہے۔ مگر نوفل کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے، مگر اسمارا دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں وہ سچ ہو جائے۔ وہ سب لوگ شوٹنگ والے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف رش اور گرم گرمی کا ماحول تھا، کیونکہ کل کی خبر کے بعد نیوز چینل والے وہاں پر موجود تھے، اور آج بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر انہیں نئی خبر مل گئی تھی، اور وہ اپنے سوالات کرتے جا رہے تھے، اور وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ زرین کو بھی اپنی نظروں میں رکھ کر اس سے سوال کر رہے تھے، مگر مراد نے ان سب کو پیچھے ہٹایا اور اسے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ کل کی خبر نے سب کے اندر تجسس کا بیج بو دیا تھا۔ نوفل نے خود پر بہت مشکل سے ضبط کیا اور پھر اپنے کام پر دھیان دینے لگا۔ زرین بھی دل میں دعائیں مانگتے ہوئے اپنے کام پر دھیان دے رہی تھی۔ دیکھیں بہن جی، ہمارے تو پورے گھر میں بس یہی بات چل رہی ہے۔ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ بچی اس طرح کی نہیں ہے، مگر ہم لوگوں کا منہ کیسے بند کروائیں؟ جن کو ہم بتا چکے ہیں کہ زرین کو ہم اپنے گھر کی بہو بنانے والے ہیں، اس کو ایک لڑکے کے ساتھ، اور وہ بھی اس حالت میں۔ توبہ! سامنے بیٹھی عورت جو زرین کی ہونے والی ساس تھی، وہ زرین کے متعلق ایسے الفاظ ادا کر رہی تھی: بیٹا، میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، مطلب اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں میں، اور بات رہی اس حالت میں، تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو وہاں پر ہوا تھا وہ جلد بازی میں ہوا تھا، اور ان سب میں اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اگر کھل کر کہیں گی تو زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر کھل کر نہیں کہنا تو میں کھل کر کہہ دیتی ہوں کہ ہمیں یہ رشتہ… اماں ایک منٹ، میں بات کرتی ہوں۔ ابھی دادی کچھ بولتی ہوں کہ عالیہ بیگم نے انہیں روکا اور خود بات شروع کرنا چاہا۔ دیکھیں بہن جی، آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں میری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے۔ میری بیٹی کو مجبوری کے باعث یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور کل کی جو بھی باتیں تھیں وہ میں آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں کہ جیسا دکھایا جا رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ خود کا ذہن صاف رکھیں اور اکرم بیٹے کو بھی سمجھا دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بہن جی، میں تو سمجھتی ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ ہماری بچی ایسی نہیں ہے، اور اکرم بھی سمجھتا ہے، مگر ہمارے خاندان والوں کا کیا کریں ہم؟ وہ تو ہمارا جینا حرام کر چکے ہیں، صبح سے فون کر کے دماغ خراب کیا ہوا ہے، اور اب ہم ان کو کیا کہیں؟ وہ چہرے پر مظلومیت سجائے انہیں بتا رہی تھی۔ تو آپ جیسے ہمیں کینچی کی طرح زبان چلا کر بتا رہی ہے، ویسے ان کو بھی بتائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دادی کو یہ عورت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس عورت کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دے، اور آج جو زرین کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی اسے اور زہر لگ رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، مگر یہ عورت ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی، تبھی تو انہیں بار بار مجبور کر رہی تھی سخت الفاظ کہنے کے لیے۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ سادگی سے نکاح اور رخصتی کر دی جائے، اب تو اکرم بھی یہی چاہتا ہے۔ اس کی اس بات پر عالیہ بیگم اور دادی ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ دیکھیں، ہم بھی کوئی اتنے اچھے خاصے گھر کے تو نہیں ہیں جو دھوم دھام سے کر سکے، اور اکرم کے بعد میرے اور بھی بیٹے ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، مجھے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اکرم سب سے بڑا ہے تو یہ گھر کی پہلی خوشی ہے۔ میں تو دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہوں، مگر اکرم چاہتا ہے کہ سب سادگی سے ہو، اور آپ لوگ بھی اس بات سے رضامند ہوں گے کہ سادگی زیادہ بہتر ہے۔ تو میں کہہ رہی تھی اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہم لوگ نکاح اور نکاح کے ساتھ رخصتی کر لے تو کیسا رہے گا؟ وہ عورت اپنا سارا مطالبہ ان کے سامنے رکھ چکی تھی، اور عالیہ بیگم کو ایک حد تک وہ بات صحیح بھی لگ رہی تھی۔ عالیہ بیگم اور دادی نے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچا، اور پھر جذبات میں سر ہلا دیا، اور اس وقت زرین فرقان کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ وہ سب لوگ بہت خوش تھے، مگر آنے والے طوفان سے بے خبر۔ شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ دوسری طرف تو اب ان لوگوں کو واپس جانا تھا، مگر رش کے باعث گاڑی کا اندر آنا مشکل ہو گیا تھا، اور ان کا اکیلے باہر جانا بھی مشکل تھا، کیونکہ میڈیا والوں کو ایک خبر مل گئی تھی اور ان لوگوں کو اس خبر کی تصدیق کرنی تھی۔
اس لیے وہ لوگ اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے، اور نوفل والوں کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا ان کی خبر کو صحیح ثابت کرنے کا۔ زرین بھی وہیں اپنے ہاتھ میں بیگ تھامے کھڑی ہوئی تھی، جب اپنے برابر میں اسی شخص کو دیکھا جو کل رات پارٹی میں اسے گھلنے ملنے کی آفر کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر زرین کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ ہیلو مس زرین، آپ کیسی ہے؟ وہ زرین کے برابر کھڑا اس سے حال دریافت کر رہا تھا۔ زرین نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور بس الحمدللہ میں جواب دے دیا۔ آپ شاید گھر جانے والی ہیں، اگر آپ کہتی ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ آپ شاید گلستان جوہر کی سائیڈ رہتی ہے اور میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس سے گھر چھوڑنے کی آفر کر رہا تھا۔ دور کھڑا نوفل، جس کی آنکھوں میں اس وقت شعلے اترے ہوئے تھے، وہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس چپکو غم کو کہیں دور پھینک آئے۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر کچھ کہتا جب زرین بول پڑی، دیکھیں سر، مجھے لگتا ہے میں یہاں نوفل سر کے پاس کام کرتی ہوں، تو اصولاً مجھے ان کی بات ماننی چاہیے، اور ویسے بھی میں کسی کی بات ماننے کی پابند نہیں ہوں سوائے اپنے باس کے۔ تو بہتر ہوگا آپ اپنی آفر اپنے پاس رکھیں اور یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ مجھے آپ کی آفر کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے جہاں جانا ہے میں نوفل سر یا سر مراد کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ، مگر دوبارہ مجھ پر عنایت مت فرمائیے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، خدا حافظ۔ وہ آہستہ مگر سخت الفاظ میں اسے کہہ چکی تھی، گویا کہہ رہی ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی بھی شکل اٹھا کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اس لڑکے کا چہرہ تذلیل کے بعد سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے آس پاس نظر گھمائی، چند لوگوں کے علاوہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ایک غصے بھری نظر زرین پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا، اور دور کھڑے نوفل کے چہرے پر اچانک سے مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کو زرین کا یہ لہجہ بہت اچھا لگا تھا۔ آج پہلی بار اس کو زرین فرخان اچھی لگ رہی تھی۔ پھر جس طرح سے وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، اتنی ہی جلدی سے مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے تاثرات چھپا رہا تھا اور وہ اس چیز میں مہارت رکھتا تھا۔ زرین کا دل بے ساختہ گھبرایا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے اس لڑکے کو جواب دے دیا تھا، کیونکہ اسے ایسے لڑکے شروع سے ہی پسند نہیں تھے۔ پسند تو اسے یہ اکڑو لڑکا بھی نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی اس کے ساتھ کام کرنا، اور وہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف نوفل جب اپنا کام ختم کر کے اب گاڑی کے انتظار میں تھا، گاڑی آئی تو اس میں بیٹھ کر آگے کو روانہ ہوا۔ زرین اور مراد بھی ساتھ تھے۔ آگے ٹریفک بہت تھا، ان لوگوں کو گاڑی میں کافی وقت ہو چکا تھا، مگر ٹریفک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ ٹریفک کھلنے کا انتظار کر رہے تھے جب زرین کی فون بجنے لگی۔ زرین کے پاس جو موبائل تھی وہ کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ تھا نیا فون لینے کا، مگر ابھی وہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ گھر کے حالات اب پہلے سے ٹھیک ہو گئے تھے، مگر وہ چاہتی تھی کہ جب ساری پریشانیاں ختم ہو جائے وہ پھر موبائل لے لے گی، کیونکہ وہ سب سے آخر میں خود کو رکھتی تھی۔ فون میں اسپیکر آن رہتا تھا، کیونکہ فون ایک بار اٹھا لو تو پھر اسپیکر بند نہیں ہوتا تھا۔ اس نے فون کو کاٹ دیا، مگر مہر اسے بار بار کال کرتی رہی، تو مراد نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے کہہ دیا کہ اٹھا لو، شاید کوئی ضروری کام ہو۔ زرین کو بھی نہ چاہتے ہوئے فون اٹھانا پڑا۔ اس سے بھی پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ مہر بار بار فون کر رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں گھر میں کوئی مسئلہ نہ بنا ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر کا کوئی بھی مسئلہ مراد یا پھر نوفل کو پتہ چلے، کیونکہ وہ اپنے مسئلے اپنے تک ہی رکھتی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا تو سامنے سے مسکراتے ہوئے مہر کی آواز آئی، زرین آپی، آپ کب آئیں گی؟ آج آپ جانتی ہے آپ کے سسرال والے آئے تھے اور شادی کی ڈیٹ رکھ کر چلے گئے ہیں۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو آپ کا نکاح اور رخصتی ساتھ رکھی گئی ہے۔ ہم سب لوگ تو بہت خوش ہیں۔ ممانی جان تو کہہ رہی تھی ابھی سے ہی تیاریاں شروع کر دے، آپ تو اب سیاں کے گھر جانے والی ہے۔ وہ جب بولنے پہ آئی تو نان سٹاپ بولتی گئی، بغیر زرین کی بات سنے وہ اپنی بات مکمل کرتی جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے مہر کی بات سن کے نوفل کے چہرے پر ایک سایہ آیا۔ نہ جانے کیوں اسے مہر کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس کی شادی والی بات پر دل میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی سے چڑھتا تھا، مگر اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اپنے احساسات سے بھی ناواقف تھا۔ مہر بات سنو۔ زرین خود بھی یہ بات سن کر حیران تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اتنا بڑا فیصلہ اس کی رضامندی کے بغیر لے سکتی ہے۔ اس نے کچھ وقت مانگا تھا، کچھ مہینے تک تو اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اب اچانک سے اسی مہینے شادی 18 تاریخ کو اس کی شادی رکھی گئی تھی، اور آج 12 تاریخ تھی، یعنی بس چند دن۔ زرین آپی، میں تو کہتی ہوں شادی کے بعد آپ جاب چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ اکرم بھائی کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی جاب کی، اور پھر آپ یہ جاب مجھے دے دیجیے گا۔ آپ جانتی ہیں نا نوفل پاشا مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔
اور اس کی بات سن کر زرین کا چہرہ شرمندگی کے بعد سرخ ہونے لگا۔ وہ اسے چپ کروا رہی تھی مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار کٹ کا بٹن دبا رہی تھی مگر کمبخت کال بھی کٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہائے کتنا ہینڈسم ہے، اس کی آنکھیں، اس کے بال، اس کے گال، اس کی مسکراہٹ، اس کے گلابی ہونٹ۔ ہاں ویسے تو لپسٹک لگائی ہوگی مگر پھر بھی کتنا پیارا لگتا ہے، اس کا نخرہ، اس کی ہائٹ، اس کا بات کرنے کا لہجہ۔ ہائے میں تو فدا چلی جاؤں۔ نوفل اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور مراد کے چہرے پر ناگواری آئی۔ وہ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کر رہی تھی، وہ بھی اتنی گہرائی سے۔ ویسے آپ تو قسم سے بہت ناشکری ہے، اتنا ہینڈسم بندہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ چہرے پر ناگواری لے کر ان کے ساتھ بات کریں، یہ کوئی بات ہوئی؟ جس شخص کے پاس آپ کام کر رہی ہیں لڑکیاں ملنے کو ترستی ہے اور آپ تو روز جاتی ہے، پھر بھی واپس آ کر نوفل کے بارے میں اتنی ساری شکایتیں لے کر آتی ہے، حد ہو گئی۔ اور زرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس کے راز فاش کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نوفل نے اب تجسس کے مارے اس کے فون کی طرف دیکھا۔ اب تو نوفل، ابھی مہر کچھ بولتی کہ اس نے اپنا فون زور سے شیشے کی طرف مارا جس سے فون دو ٹکڑے ہو چکا تھا۔ شیشہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ فون کو اچھی طریقے سے توڑ چکا تھا۔ فون ٹوٹنے کی آواز سے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زرین اپنے فون کی یہ حالت دیکھ کر رونے جیسی ہو گئی تھی مگر مہر جیسے ارادے رکھتی تھی وہ اسے کامیاب ہونے بھی نہیں دے سکتی تھی، ورنہ وہ ان سے آنکھیں کیسے ملاتی۔ اس نے اپنا چہرہ موڑ کر نوفل کی طرف دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر اصل میں فون بند نہیں ہو رہا تھا اور ٹریفک بھی ابھی کھل گیا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر آواز باہر، اس لیے وہ ہچکچاتے ہوئے لفظ صحیح ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل نے ایک گھوری سے اسے نوازا اور پھر چہرہ موڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں مہر کی باتیں گھوم رہی تھی، پہلے زری کی شادی والی بات، پھر مہر کا تعریف کرنا اور پھر زرین کا شکایتیں لگانا، مگر اس کے ذہن میں سب سے اوپر زرین کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ بالآخر وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ مراد نے زرین کو مبارکباد دی تھی۔ زرین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، البتہ نوفل کے تاثرات سخت تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اندر چلا گیا۔ زرین بھی اپنے آپ گھر کے راستے کو نکل چکی تھی۔ وہ اندر پہنچا تو اس کے بھائی اور بھابھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ ارسلان اور اسمارہ اس کا یہ انداز بہت غور سے نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ ارسلان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا مگر وہ بس سامنے دیکھے جا رہا تھا، گویا کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بھلا وہ کیا جواب دیتا؟ مراد بھی اندر آ چکا تھا اور اب ان کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ ارسلان نے اشارے سے مراد سے پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ وہ سچ میں نہیں جانتا تھا کہ ہوا کیا ہے، وہ بھلا اسے کیا بتاتا۔ مراد تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد پھر بولا، نوفل مجھے لگتا ہے ہمیں زرین کو کچھ دن کے لیے چھٹی دے دینی چاہیے کیونکہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور شادی کے بہت سارے کام، اوپر سے وہ خود دلہن ہے، اس لیے اپنی بات مکمل کر کے اب نوفل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اسمارہ نے مراد کی طرف دیکھا اور پھر پوچھنے لگی، زرین کون ہے؟ اس کے سوال پر نوفل بھی چونک کر اب مراد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے بھابھی، زرین وہی جو لڑکی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ ایک منٹ، یہ وہ لڑکی تو نہیں ہے جس کی خبریں آج صبح سے چل رہی ہے؟ مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا اس کی شادی ہونے والی ہے؟ یہ سوال ارسلان کی جانب سے آیا تھا۔ جی بھائی، 18 تاریخ کو شادی ہے اس کی اور آج 12 تاریخ ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹی کی۔ وہ ہمارے پاس کام کرنے آتی ہے، اس نے سارے پیسے لیے ہیں، وہ بھی ایڈوانس میں، اور ویسے بھی 8 مہینوں کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس نے۔ 8 مہینے میں وہ کوئی بھی چھٹی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی۔ اگر اسے چھٹی چاہیے تو اسے 3-4 دن پہلے بتانا پڑے گا۔ اور ایک اور بات، اگر وہ خود چھٹی لینا چاہے اور کل اگر مجھے کہتی ہے تو میں سوچ سکتا ہوں، مگر تم اس کے وکیل بن کر یہاں چھٹی لینے یا پھر ہمدردی کرنے آئے تو ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر وہ تینوں ہی حیران تھے۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے واش روم کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل باہری ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور مراد کی بات تو اسے اور بری لگی تھی۔ نیچے وہ تینوں حیران اور پریشان تھے۔ مراد، تو مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ ارسلان اور اسمارہ بالکل سنجیدہ تھے۔ مراد انہیں سب کچھ بتا چکا تھا کیونکہ مراد نے ایک چیز ضرور محسوس کی تھی، وہ زرین کے لیے حساس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا، زرین کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مراد نے ایک چیز اور نوٹ کی تھی کہ وہ آج تک کسی لڑکی کے لیے کسی سے نہیں لڑا تھا، مگر کل رات کو وہ لڑ گیا تھا۔ آج اس لڑکے کا زرین کے پاس جانا اور نوفل کا غصے سے اسے دیکھنا، جب زرین نے اسے جواب دیا تو نوفل کا مسکرانا، وہ سب چیزیں نوٹ کر چکا تھا۔ یہاں تک کہ وہ گاڑی کے شیشے سے یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ جب زرین کی شادی کی بات ہو رہی تھی تو اس کے چہرے کے تاثر ایک دم سخت ہو گئے تھے۔
وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جو ان سب کو محسوس نہ کر سکے، وہ ایک ایک چیز کو محسوس کر رہا تھا اور بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ ارسلان لمحوں میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے اندر کچھ الگ جذبات ہے اس لڑکی کے لیے۔ اسمارا بھی سمجھ چکی تھی، بھائی مگر یہ ممکن نہیں ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اور ویسے بھی نوفل کبھی بھی نہیں اس چیز کا اعتراف کرے گا، بہتر ہوگا ہمیں سب کو چھوڑ دیں۔ ارسلان نے ان دونوں کو کچھ بتایا مگر مراد اس کی بات کی نفی کرنے لگا۔ مراد، مجھے لگتا ہے ہمیں ارسلان کی بات پر غور کرنا چاہیے، نوفل کی زندگی کا سوال ہے، اور تم سوچو یہ سب کرنے سے نوفل اگر بدل جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی مگر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسمارا مراد کو سمجھا رہی تھی۔ مراد تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کی بات مان چکا تھا، کیا کرنا ہے؟ اور پھر جو ارسلان کہتا گیا اس کو سن کر مراد کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ حیران پریشان ارسلان کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی یہ غلط ہوگا، مگر ارسلان اسے چپ کروا چکا تھا۔ دوسری طرف زرین جب گھر پہنچی تو سیدھا ہی اپنی ماں کے پاس پہنچی تھی جو دادی کے ساتھ صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، آپ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آپ نے میری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ آپ مجھے بتاتی تو صحیح۔ وہ سخت غصے کا شکار تھی۔ عالیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر مہر کی طرف۔ مہر نے اپنا چہرہ کتاب میں چھپا لیا۔ دادی نے مہر کی طرف دیکھا اور پھر بولی، ایک تو اس لڑکی کے پیٹ میں ایک بات نہیں ٹکتی۔ ہم نے کہا تھا اس کو گھر آنے دو، ہم آرام سے اس کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، مگر نہیں، میڈم نے پہلے ہی بتا دیا۔ وہ مہر کو دیکھ کر خفگی والے انداز میں کہہ رہی تھی، ہاں تو نانو، اتنی بڑی بات تھی، میں ان کو کیوں نہ بتاتی؟ اور اسے بھی میں ان کو بتانا چاہتی تھی۔ میں نے تو ان کو فون پہ پوچھنے کے لیے کیا تھا، کہ واپس کب آئیں گی، تاکہ میں دروازے پر ڈیرا لگا کے بیٹھی رہوں، مگر پھر میرے منہ سے پھسل گیا، میں کیا کروں؟ اور معصوم چہرہ بناتے ہوئے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم صبر کرو، تمہارے منہ سے تو بہت کچھ پھسلا ہے، دیکھتی ہوں میں تمہیں ابھی، پہلے مجھے ان سے بات کرنے دو۔ زری مہر کو سخت نظروں سے دیکھ کر اب اپنی ماں اور دادی سے بات کر رہی تھی۔ دادی، امی، آپ میری بات سنیں، میں ابھی تیار نہیں ہوں، اور ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات ابھی پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، کچھ مہینے تک تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور ویسے بھی امی، آپ کا کتنا زیور گروی رکھا ہوا ہے، ابھی تو ان سب کو چھڑانا ہے، ایک اچھا سا چھوٹا سا ہی صحیح گھر لینا ہے تاکہ ہم لوگ سکون سے رہ سکیں۔ اس محلے کے دو چار لوگوں کو چھوڑ کر سارے محلے والوں کے رویے آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہمیں ایک اچھے اور ایک صحیح جگہ پر گھر لینا ہے، اور بابا کی حالت آپ کو پتہ ہے، جتنے پیسے ہوتے ہیں ان کی نظر میں آ جائے تو وہ زبردستی اٹھا لیتے ہیں، جوئے میں، شراب میں، سارے پیسوں کو اڑا کر پھر واپس آتے ہیں۔ ان سب میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم زرین میں زبان دے چکی ہوں، کیا تم اپنی ماں کی زبان کا پاس نہیں رکھو گی؟ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ زری کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اس کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ تمہیں میری قسم ہے سب کچھ ہو جائے گا، اور ویسے بھی اکرم بیٹے نے کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا، وہ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ 18 تاریخ کو تمہاری شادی کی تاریخ ہم نے رکھ دی ہے، اب دن بہت کم رہ گئے ہیں، تمہاری ساس نے کہا ہے کل وہ تمہارے لیے جوڑا دے جائے گی، تم دیکھ لینا تمہیں پورا آتا ہے یعنی تاکہ فوراً ٹھیک ہو سکے۔ اور ہم نے بھی سوچا ہے کہ کل ہم اکرم بیٹے کے لیے شیروانی لے آئیں گے، اور جو بھی شادی کے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سارے ابھی نپٹا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے شادی سادگی سے کرنی ہے، مگر میں جتنا کر سکتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے اتنا تو کروں گی، اس لیے تم ساری فکریں چھوڑو اور جا کر آرام کر لو، کافی تھک گئی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس پریشان مت ہوا کرو، تمہیں سمجھ آئی؟ اس کی ماں اسے ساری باتیں سمجھا کر اب اسے مطمئن سمجھ رہی تھی، مگر زرین کے اندر ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ وہ ہرگز ان سب کے لیے راضی نہیں تھی، وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر اس کی ماں نے اسے مجبور کر دیا تھا، اس لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا چپ ہونے کے۔ وہ چپ ہو گئی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابھی وہ کچھ بھی بولے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی ماں کچھ بھی نہیں سنے گی، نہ وہ اسے سننے کو تیار تھی۔ اس لیے زرین اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھ کے اب آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے پردوں پر صرف ایک چہرہ آ رہا تھا، اور وہ تھا نوفل پاشا کا۔ زرین نے اس کا مسکرانا دیکھ لیا تھا اور اس کا غصہ ہونا بھی دیکھ لیا تھا۔ کیا وہ اس کی شادی کی بات پر غصہ تھا؟ مگر وہ کیوں غصہ ہو رہا تھا؟ اور اس کو اپنی تعریف سن کر خوشی محسوس ہو رہی تھی، یعنی وہ سیلف obsessed آدمی تھا یا وہ کیا تھا؟ وہ اتنے مہینے میں بھی اسے سمجھ نہیں پائی تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اتنا تو نوفل کو جان چکی تھی کہ وہ لڑکیوں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا، کیونکہ لڑکیاں اس کے آس پاس گھومتی ہوتی تھی،
مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا تھا، مگر وہ زری سے پہلے جیسے الجھن محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ بات وہ محسوس کر چکی تھی، وہ پہلے جیسے اسے مکمل نظر انداز کرتا تھا، وہ اب ایسا نہیں کرتا تھا۔ مگر کیوں؟ اس میں کیا تبدیل ہوا تھا اور اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ خود بھی ان سوچوں میں گرفتار تھی اور دوسری طرف نوفل بھی انہی سوچوں میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے، مگر اسے برا لگ رہا تھا۔ نہا کر جب وہ واپس آیا تو آئینے کے سامنے خود کو دیکھا۔ اس کو اس آئینے میں بھی اس لڑکی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ پہلی بار پورے 4 سالوں میں اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا تھا۔ اس پر جو پریشانیاں آئی تھی، وہ پہلے اللہ سے بہت دعائیں کیا کرتا تھا، مگر اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تھی بلکہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا ماضی بہت بھیانک تھا، وہ اپنے ماضی سے نکلنا چاہتا تھا، مگر وہ اس ماضی میں دبتا جا رہا تھا۔ وہ اللہ سے آزمائشیں ختم ہونے کی دعائیں کرتا تھا، مگر آزمائشیں نہیں ختم ہو رہی تھی۔ اس کا بھروسہ اللہ سے ختم ہوتا گیا اور پھر ایک حد وہ آئی کہ اسے بھروسہ نہیں رہا۔ وہ اب اللہ سے مانگنا چھوڑ چکا تھا۔ معاذ اللہ وہ اب سب کچھ خود کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ اس کو یہ یقین تھا کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے، اپنی مصیبتیں ختم کرنی ہے، ہمیں خود کرنی چاہیے۔ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دعاؤں سے وقت ضائع ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر آج آئینے میں اس لڑکی کا عکس دیکھ کر اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے، مگر اس کے منہ سے ادا ہو گئے تھے۔ دوسری طرف زرین جو پریشان ہو چکی تھی، اب دوپٹے کو نماز کی طرح باندھ کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ اسے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو ہمارے مانگنے والی ادا پسند آ رہی ہے اور وہ اسی ادا کے لیے ہمیں وہ چیز نہیں عطا کر رہا۔ ہم بار بار مانگیں گے اور ایک دن وہ چیز ہمیں دے دی جائے گی، مگر ہمیں صبر رکھنا ہے، اللہ پر ہمیں یقین رکھنا ہے اور ہمیں سچے دل سے بس مانگنا ہے۔ وہ دونوں ہی مختلف تھے، ایک کو دعاؤں پر یقین نہیں تھا اور دوسری کو صرف دعاؤں پر ہی یقین تھا۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ کیسے روکا جائے گا زرین کی شادی کو؟ کیا ہوگا؟ کیا وہ نوفل سے شادی کرے گی؟ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے فٹافٹ سے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔